الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدر انجمن، حکم صاحبان، معزز علماء کرام اور دیگر سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاص کی اہمیت. اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے. نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو وہ عبادت نہ ہی صرف ہمارے لیے بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی. مسند احمد کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزے رکھے اس نے بھی شرک کیا. غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو اس میں کسی کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا. بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ یہ ہے: انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا، اور اگر نیت کو کسی کو دکھانا ہے، ریا مقصود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی شرح کرانی چاہیے. میرے اسلامی بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نرم نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے. اسی طرح عبادت کی ظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ عبادت بیکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے جو اپنے نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کا فیصلہ ہوگا، ان میں ایک شہید وہ ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا: اے اللہ، میں تیری راہ میں لڑتا رہا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، اور دنیا میں تجھے بہادر کہا بھی گیا. پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا تھا اور قرآن کا قاری تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا: اے اللہ، میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا. وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، اور تو نے قرآن صرف اس مقصد سے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہے، اور دنیا میں تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت سے خوشحالی نوازی تھی. اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ وہ کہے گا: جہاں جہاں تیرے راستے میں مال خرچ کرنا محبوب تھا، میں نے ہر ایک ایسے راستے پر خرچ کیا، کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب صرف اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے، اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دے گا اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہر نیک کام خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.